الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس سال کا ماہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف رواں دوا ہے۔ 2 دن یا زیادہ سے زیادہ 3 دن ہی باقی رہ گئے، اور ہماری گھڑی کی یہ ٹک ٹک اپنی پوری رفتار کے ساتھ ہماری زندگی کا بھی خاتمہ کر رہی ہے، اور ہم ہر لمحے یوم حساب کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، جہاں ہمیں ایک بڑے دن کا سامنا ہے، ایک بڑی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اس دن کا تعارف اور اس کا پروسیس ہم نے یہ خطبہ جمعہ میں بیان کیا تھا۔ اپنی ترتیب سے ہٹ کر سورہ زمر کی آیت نمبر 53 سے 57 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کا جو پیغام ہے اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار عالم نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر یہ اعلان کروایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے پیغمبر، ان کو بتلا دیجئے، اعلان کر کے کہہ دیجئے، یا عبادی، اتنا پیارا لفظ، اتنا محبت بھرا لقب اگر اگلے الفاظ نہ دیکھے جائیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے مخاطب ہے جنہوں نے 5
فرض نمازیں تو دور کی بات، نوافل بھی نہیں چھوڑے. رمضان کا ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزارا، سر تا پاؤں ہمہ وقت اپنے رب کی فرما برداری میں مصروف، اور اپنی نیکیاں کر کر کے وہ اللہ کے ہاں فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور بلند ہو چکے ہیں. یہ لفظ، اس کے اندر جو پیغام ہے اور جو انداز اللہ رب العالمین کا ہے وہ تو اس کی عکاسی کرتا ہے کہ اللہ ابھی ان لوگوں کی بات کرنے لگا ہے یا ان سے مخاطب ہے کہ جو بہت نیک لوگ ہیں. لیکن اگلے لفظ کیا ہے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی تباہی کر چکے، جو اپنے آپ کو برباد کر چکے، اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے. رب کا کیا بگاڑنا تھا؟ اپنے آپ کا بیڑا گھر کر چکے، انتہائی گناہگار بندے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ کی ناراضگی حق ہے. عدل اور انصاف کا تقاضا. ان کو اللہ تعالیٰ اتنی محبت سے پکار رہا ہے، ان کو اتنے پیار سے بلا رہا ہے. پھر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اگر اس رمضان کے بھی 26 دن غلط تم نے گزارے، دن رات نافرمانیاں ہی کرتے رہے، نہیں رکھے روزے، نمازیں بھی نہ پڑھی، کوئی حلال حرام جائز ناجائز کی پرواہ نہ کی، شطر بے مہار رہے، ان کو بھی کہا جا رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ نہ سوچنا کہ اب 3 دن باقی رہ گیا، اب میں کیا توبہ کروں، کیا تیر ماروں گا. جہاں پہلے 26-27 دن جیسے گزارے رہے، یہ 3 دن کچھ نہیں بننے والا. منع کیا اس سوچ سے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. کتنے گناہ کرو گے؟ وہ حدیث قدسی میں نے آپ کو پچھلے خطبے میں بھی سنائی تھی. گناہوں کی تہ لگاتا جائے بندہ، زمین اور آسمان کے درمیان جو سپیس ہے یہ پورا فل ہو جائے، اتنا بڑا اونچا ڈھیر لگ جائے. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ان سے کہو پھر بھی نا امید نہ ہونا، پھر بھی نا امید نہ ہونا. آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، آ جاؤ. جس موڑ پر، جس لمحے تمہیں احساس ہو گیا اور تم نے دل سے معافی مانگ لی، میرا دروازہ کھلا پاؤ. تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ شیطان بہکاتا ہے کہ 2-3 دن باقی، اب اس میں آپ کیا کرو گے. قرآن مجید پورا ختم کرنا تھا، 1 مرتبہ تلاوت کرنی تھی، نہیں ہو سکا. اب 2-3 دن میں کتنا پڑھوں گا؟ چھوڑ دو، 1 صفحہ پڑھے. اس نیت سے اگر پڑھتا ہے کہ اللہ تو ذرہ نواز ہے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت میری اپنی ہے. نہ جانے اس کو میری یہی ادا پسند آ جائے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا. اور وہ احادیث موجود ہیں کہ کسی بھی نیکی کو تمہارا معاشرہ، تمہارے دائیں بائیں کے لوگ، حتیٰ کہ تم خود بھی اس کو کتنا ہی چھوٹا سمجھتے ہو، اگر موقع مل رہا ہے تو اس کو ضائع نہ ہونے دینا. کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا. تمہیں کیا پتا اللہ اسی پر تمہیں نواز دے. چنانچہ
بیان کیا گیا قیامت والے دن نامہ اعمال جب ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، ایک شخص اس کو فائل دی گئی اور رائٹ ہینڈ میں دی گئی، لیکن وہ اس قدر گھبرایا ہوا تھا، وہ اپنے متعلق یہی سمجھ رہا تھا کہ بس میرے لیے تو کسی لمحے آرڈر ہوگا، فرشتے آئیں گے مجھے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے۔ اس کو رائٹ ہینڈ میں فائل ملی، پھر بھی یقین نہیں آ رہا، اب کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہاتھ لرز رہے ہیں، تھوڑا سا کھول کے پھر بند کر دیتا ہے، کھولتا ہے پھر بند کر دیتا ہے۔ نقشہ کھینچا گیا ہمیں سمجھانے کے لیے، اس سے کہا جائے گا کیا ہوا تمہیں، یہ غیب سے آواز آئے گی، کہے گا یہ فائل میری نہیں ہے، فرشتہ غلطی سے کسی اور کی فائل مجھے دے گیا۔ کہا جائے گا فرشتہ غلطی نہیں کرتا، رائٹ پرسن کوئی دے گا، وہ جواب میں کہے گا جی نہیں کرتا ہوگا لیکن آج تو اس سے ہو گئی غلطی، فرشتے سے بھی۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیا اس میں نیکیوں کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں؟ ہر شخص کو اپنے آپ کا پتہ ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے میں نے نہیں کی ہے، میری کہاں سے آ گئی ہے نہیں، میں تو دوسری لسٹ کا بندہ ہوں، یہ فائل میری نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اس کو وضاحت کی جائے گی کہ تم کوانٹیٹی دیکھتے ہو، ہم کوالٹی دیکھتے ہیں، تمہارے نزدیک 1 2 3 کلو 5 کلو 10 کلو من ٹن، ہمارے نزدیک لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ میرٹ ہے، کوانٹیٹی نہیں، مقدار نہیں، دل کے جذبات کیا تھے، اس وقت سوچ کیا تھی، اخلاص کتنا تھا، اللہ کی رحمت سے امید کتنی تھی، رب کی مہربانی پر یقین کتنا تھا، بس یہ چیزیں دیکھی جائیں گی اور ان کا وزن کیا جائے گا، اور اسی پر اس کو ملٹی پلائی کر کے اس کے نام اعمال میں رکھا جائے گا، تو اس کو وضاحت کر دی جائے گی، وہ فلاں نیکی لوگ چھوٹی سمجھتے تھے، تمہارے نزدیک بھی کوئی بڑی نہیں تھی، لیکن وہ نیکی کرتے وقت جو تمہارے جذبات تھے وہ ہمیں بہت پسند آئے، اس لیے ہم نے اس کو اتنا گنا بڑھا کے تمہیں دیا۔ بہرحال اس میں ایک اور بات بھی ذکر کی ہوئی ہے کہ فلاں سنت فلاں نیکی اس کو کوئی بڑا نہیں سمجھا جاتا تھا اور تمہارے نزدیک بھی نہیں تھی اور تمہارا کوئی عمل بھی اس میں نہیں تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا، ایک مرتبہ یوں ہوا، تم نے دیکھا کہ یہ فلاں فلاں باغی نافرمان یہ چڑھتے ہیں میرے نبی کی یہ سنت سے، ویسے تو میں نہ کرتا اور میری پہلے پریکٹس میں نہیں، لیکن آج ان کو جلانا ہے، ان کو جلانے کا اب تو میں ضرور کروں گا۔ تو تم نے اللہ کے دشمنوں کو، نبی کے دشمنوں کو جلاتے ہوئے یا جلانے کے لیے اس سنت پہ عمل کیا، اللہ کو تمہاری یہ ادا پسند ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، 1 گھنٹہ بھی باقی ہے، اس وقت احساس ہو گیا، دیر نہ کرو، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی، فوراً توبہ۔ دیکھیں وہ واقعہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، جس نے 99 قتل کر دیے تھے، اور پھر ایک عالم دین سے پوچھنے کے لیے گیا، انہوں نے کہا 99 قتل کرنے والا اس کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو بلیک لسٹڈ ہے، اس نے اس کو بھی مار دیا، سینچری پوری کر۔ پھر ایک اور سے پوچھا عالم دین سے، اس نے کہا اللہ کو تم نے کیا سمجھا، اس جیسا فراخ دل، اس جیسا مہربان تم تصور نہیں کر سکتے، احساس ہو گیا تو آسرا نہ کرو، فل فور۔ میرا اگر 100 قتل معاف
ہو سکتا ہے تو اس سے بڑا محسن، اس سے زیادہ احسان کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میں اس کا کیسے پھر نافرمان رہ سکتا ہوں؟ آج سے میری اس کے ساتھ صلح. اور فوراً اللہ سے معافی مانگنے لگا، دل سے رونے لگا، اللہ بس اب معاف کر دے، بس جو ہو گیا اب نہیں کروں گا. مولا تو میرا رب ہے، اگر تو اتنا مہربان کہ میرے 100 قتل بھی معاف کرنے والا، تو میں کتنا تیرا نمک حرام، مگر اب جو ہو گیا ہوگا اب نہیں کروں گا، بس معاف. ان جذبات کے ساتھ چل رہا ہے، راستے میں موت آ گئی اور ارادہ یہ کیا تھا کہ اب اس علاقے میں نہیں رہنا ہے جہاں برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے میں غلط کام کر رہا ہوں. راستے میں موت آ گئی. فرشتے عذاب والے بھی جنت والے بھی، لمبی تفصیل موجود ہے حدیث میں. مختصر بات یہ، زمین کو اللہ تعالیٰ نے سکڑ جانے کا حکم دیا. فاصلہ ناپا تو اچھے لوگوں کی طرف وہ قریب پہنچ چکا تھا چند بالش بنسبت ان لوگوں کی، ان کے ساتھ اس کا وہ ایسا ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ، پہچانا نہیں ہم نے اس کو. تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اپنے گناہوں پہ نادم ضرور ہو جاؤ، لیکن تمہارے گناہ اتنے نہیں ہو سکتے کبھی بھی جتنی اس کی رحمت وسیع ہے. انہ هو الغفور الرحیم، اس سے بڑا مہربان نہیں پاؤ گے. وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ. اگر احساس ہو گیا ہے، وہاں تصنع بناوٹ نہیں چلتی ہے، دکھلاوا نہیں چلتا ہے. دل سے اگر سچے ہو پھر مت گھبراؤ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. احساس ہو گیا ہے تو اب پلٹ آؤ. اب اپنے لیے وہ دروازے بند کر دو، وہ راستے چھوڑ دو، وہ کاغذ پھاڑ دو. وَأَسْلِمُوا لَهُ. اسلموا لہو کا مطلب یہ ہے کہ سرنڈر کر. اللہ کے سامنے، اللہ کے قانون کے سامنے ہتھیار ڈال دو، اپنے من کو مار دو، اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنے ارادے قربان کر دو کہ اب یہ ہے راستہ میرا، اس سے میں ڈی ٹریک نہیں ہوں گا. وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اس سے پہلے کہ اللہ پکڑنے کا فیصلہ کر لے. اور ہم نے پچھلے خطبے میں بھی یہ بات کی تھی کہ ایک ہی شرط رکھی ہے، مَا لَمْ يُغَرْغِرْ. جب سکرات الموت وارد ہو جاتی ہیں، موت کی گھڑیاں وارد ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، اس وقت اگر کوئی بندہ معافی مانگے تو اللہ نہیں سنتا. اس سے پہلے 100 سال زندگی اپنی اسی میں گزار دی اور ابھی موت وارد نہیں ہوئی، موت کے آثار ابھی شروع نہیں ہوئے، اور معافی مانگتا ہے تو اللہ کا دروازہ کھلا ہے. معلوم جو غرق. جب موت وارد ہوئی پھر تو فرعون بھی، اس سے بڑا باغی کون ہوگا؟ وہ کہنے لگا موسیٰ اب میں تیرے رب کو تو مانتا ہی ہوں، تجھے بھی ماننے کے لیے تیار ہوں، بس اب کے مرتبہ معافی منگوا دلا دے. لیکن ادھر سے جواب آیا الآن وقد عصیت من قبل. اب نہیں، اب ہماری باری ہے. تمہیں جو چانس دیا گیا تھا تم نے ضائع کر دیا، اب نہیں سنا جائے گا. تو موت کے سامنے تو پھر بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں. اس وقت معافی مانگی، توبہ کی تو کیا کیا اس سے پہلے کی بات. تو رب العالمین نے فرمایا من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون.
کسی خوش فہمی میں نہ رہنا کہ کوئی تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، تنہا ہو گئے۔ اور دیکھیں تدفین کے وقت سے ہی یہ سبق بالکل مل جاتا ہے، یہ معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت فاطمہ کی تدفین کر رہے تھے، اور وہ کوئی معمولی جوڑا نہیں تھا، خاتم الانبیاء کی دختر تھی، لاڈلی بیٹی تھی، باقی ساری اولاد رسول اللہ کی زندگی میں فوت ہو، ایک ہی بیٹی ہوتی، تو کتنا پیار ہوگا، والدین اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ رشتہ دینے کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظوری دی تھی، اس وقت حضرت علی کی کیا کیفیت تھی وہ بھی انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے۔ اس کو کتنی آنر سمجھا، کتنا بڑا اعزاز سمجھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کس محبت اور اخلاص کے ساتھ اپنا گھر آباد کیا، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے رکھ کر اس رشتے کی قدر کرتے ہوئے حضرت فاطمہ کو پیار کے ساتھ ساتھ بڑا احترام دیتے تھے۔ قبر میں اتارا اور کہا کہ اگر کوئی محبت کرنے والا اپنی بیوی کے ساتھ دفن ہوتا تو آج میں بھی فاطمہ کے ساتھ اسی ایک قبر میں دفن ہو جاتا۔ اتنا بڑا صدمہ تھا، تو محبت کا یہ عالم تھا، کہا میں یہاں دفن ہو جاتا۔ تو دیکھیں ہم سب اکیلا ہی دفنا کے آتے ہیں اس کو، یہ تو ابھی محشر کے مقابلے میں کوئی سخت نہیں ہے جو وہاں سختی ہے۔ یہیں جب سارے تناؤ چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں کون ساتھ ہوگا؟ اس کے بعد رب العالمین فرماتا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اس کے دو معنی ہیں۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم، کہ لوگوں تمہیں جو قانون دیا گیا ہے، تمہیں جو احکام دیے گئے ہیں، اس سے اچھا کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔ یہ جو تمہیں کہا کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک 4:12 سے لے کر 7:24 شام تک 36 ڈگری ٹمپریچر ہو یا 50 ڈگری ٹمپریچر ہو، تمہیں روزے سے رہنا ہے۔ یہ اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا، اس سے بہتر، اس سے افضل، اس سے بڑا فائدے والا کوئی حکم نہیں ہے۔ روزے کو یوں سمجھو کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے 15 گھنٹے بھوکا پیاسا رکھا، مجھ پر احسان کیا، میرا فائدہ کیا، مجھے بہت کچھ دینا چاہتا ہے، ابھی میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے لیکن وہ میرے لیے تیار ہے، اس انداز سے۔ تو پہلا معنی تو یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو یہ سمجھو کہ اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے، یہی اصل راستہ، اسی میں میری کامیابی ہے، اسی میں میری عزت ہے، اسی میں میری ترقی ہے، اسی میں میری نجات ہے، اسی میں میرا فائدہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور دوسرا معنی کہ اب تلک گناہ کرتے رہے،
لمبا عرصہ تک تم دوسرے راستے پہ رہے، اب تمہیں احساس ہوا ہے، اب آ گئے ہو نا اس طرف، تو اچھے طریقے سے آنا، اب فرق دکھائی دے، پتہ چلے کہ ہاں واقعتاً تم نے توبہ کی ہے، پھر اس طرف پلٹ کے نہ جانا، اب ڈھیلے ڈھالے طریقے سے نہ رہنا، اب بہترین فرما بردار، بہترین مسلمان بننے کی کوشش کرنا، اب پچھلے گناہوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں لیٹ نکالنا، پہلے لیٹ ہو گیا ہوں، اب وہ سارا نکالنا ہے سپیڈ سے، اس جذبے کے ساتھ، اسپرٹ یہ پیدا کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنی مہلت دی ہے، جتنی لائف باقی ہوگی اتنا ہی وہ کرے گا، لیکن اگر یہ جذبہ پیدا کر لے تو اللہ تو پھر اتنا، آپ دیکھیں نا، تو بہانے ہیں نوازنے کے لیے اس کے پاس۔ یہ جو رات گزاری ہم نے، صرف یہ نہیں، 21 23 25 27 اور ایک باقی ہے 29، ان میں سے کوئی ایک ہے لیلۃ القدر۔ اب وہ 83 ایئرس سے زیادہ بنتا ہے ڈیوریشن، اور اس کے برابر بھی نہیں، اس سے افضل۔ رات کا وقت کتنا بچتا ہے؟ 11:15 بجے تک تو بندہ تراویح میں ہوتا ہے، اور 4:12 پہ روزہ بند ہوتا ہے، 5 گھنٹے 5 گھنٹے، یہ 5 گھنٹے ہیں صرف، اس کو رات بھی نہ کہو۔ ان 5 گھنٹوں میں اگر اپنا قبلہ درست کر لیا اور اپنے دل کو اللہ کے تابع کر دیا، اتنا ذرہ نواز کہ 83 سال کی عبادت سے کہیں زیادہ اجر و ثواب۔ پتہ نہیں 83 سال میں زندہ رہوں گا کہ نہیں ہوگا، 60 62 سال میں کچھ ہو گیا، لیکن ثواب اس کی طرف سے۔ تو مفت میں بانٹنے والی بات ہے۔ اب دیکھیں نا، بارش برس رہی ہے اور بندہ اپنا برتن الٹا رکھ دے، کیا آئے گا اس میں؟ ہمارا رویہ کچھ ایسا ہی بن چکا ہے۔ ادھر سے نل کھلے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنے برتن الٹے رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے پچھلے خطبے میں بھی کہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے فرشتے کی بات پہ آمین کہا تھا۔ اس شخص کو بد نصیب کہا کہ جس کو یہ رمضان ملا، یہ 29 دن 30 دن، اور پھر بھی وہ نہ سدھرا اور نہ اللہ سے صلح کر سکا، نہ اپنے آپ کو بخشوا سکا، تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ اللہ کے اتنے احسانات، اتنے احسانات۔ میں ایک ٹیچر ہوں تو میں اس کی مثال دوں گا، آپ بھی سب کے بچے اسکول میں پڑھتے تو ہیں، اگر پیپر آؤٹ ہو جائے، اسٹوڈنٹس کو پہلے سوالات پتہ چل جائیں، پھر وہ اگر فیل ہو تو وہ چھترول کے لائق ہے یا نہیں؟ اللہ نے تو اپنا کوشچن پیپر خود دے دیا، خود دے دیا، یہ سوال کروں گا، جواب یہ ہے، اور پھر یہ نقشہ بھی کھینچا کہ اس وقت تمہاری حالت کیا ہو رہی ہو، اپنے آپ کو تھپڑ مارو گے، نوچو گے اپنے آپ کو اس وقت لان تان کر رہے ہو گے، لیکن اس وقت کا لان تان، اس وقت کی یہ ملامت کسی کام کے نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو، وقت ختم ہو رہا ہے، بس آخری بات، نہ جانے اگلے سال رمضان میں ہم زندہ ہوں گے یا نہ۔ یہ آخری 2.5 دن، اس میں بھی اگر ہم سچے دل سے رب کو منانے کا عزم کر لیں
تو جتنا اللہ کو منانا آسان ہے اتنا کسی کو منانا آسان ہے. کوئی زیادہ برڈن بوجھ بھی نہیں ڈالا اس نے. 5 فرض نمازیں، ان کا خیال، اپنے اخلاق سنوار لیں، اپنی روزی سے حرام کا لقمہ کاٹ دیں، بچا لیں اپنی آمدنی کو حرام سے. یہ بنیادی چیزیں ہیں، باقی سب آسان ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا صحیح معنوں میں فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما کر اپنی جنت کا مستحق بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا